اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان محترم، بہت بڑی رات آ گئی. یہ ہمارے اوپر ایک بلیسنگ ہے کہ اس سال شب معراج، شب 27 رجب اور شب معراج بھی مل گئی، اس لیے کہ ماہ رجب کی یہ سب سے لاسٹ نائٹ یو کین سے جو دعاؤں کی رات ہے. رجب خود ایک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ آہستہ گزر گیا، اور ہم 26 رجب کی رات میں آ گئے. میں نے اپنی تقریر کا آغاز ایک ایسے سورے سے کیا کہ جس سورے کے بارے میں مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کون سا سورہ ہے. ہمارے دلوں پہ نقش کل حجر کی طرح ہے. مور دین 1 بلین مسلمس ہیں پوری دنیا میں. ہر مسلمان منیمم 10 ٹائمز ایک دن میں یہ سورہ پڑھتا ہے. سورہ مبارک فاتحہ یا الحم کا سورہ جس کو بولے، ایکسٹرا آرڈینری سورہ ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ اگر 11 مرتبہ سورہ الحم کسی مریض کے اوپر پڑے تو اس کو صحت ہوتی ہے 100%. محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر پڑھے. یہاں تک کہا گیا، آپ کو حیرت ہوگی کہ الحم کا سورہ 11 مرتبہ کسی میت پہ پڑے تو میت زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو. زندگی ملتی ہے اس سورے سے. اتنا ایکسٹرا پورا قرآن کا نچوڑ جو ہے وہ سورہ الحم میں. میں پوری تقریر اس سورہ الحم پہ کر دوں، لیکن میں روک رہا کہ یہ سورہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ، یو کین سے کہ بغیر سورہ الحم کی کوئی نماز نہیں ہوتی. بس اس سے اندازہ لگا لو کہ جو اللہ کی افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کہ اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں. چھٹے امام کا ارشاد کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول. اللہ ہماری نمازوں کو قبول کرے. آج کی رات یہ یاد رکھو کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات میں، اتنی امپورٹنٹ نائٹ میں ہم انٹر ہو گئے، مغرب سے لے کے صبح فجر تک، کہ اب یہ رات پھر 1 سال کے بعد پلٹ کر آئے گی. اور یہ وہ رات ہے دوستو، یہ وہ رات ہے کہ تمہاری ساری حاجتیں جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلس ہیں وہ آبسٹیکلس دور ہو جائیں اگر تم خلوص کے ساتھ دعا مانگو. جیسا میں سورہ الحم کے بارے میں بتا رہا کہ میں پڑھوں سورہ الحم تو کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ میری زبان ویسی پاک نہیں ہے، اسی لیے اثر نہیں ہوگا. لیکن سورہ کی امپورٹنس اپنی جگہ پہ ہے. وہی اگر سید مرتضیٰ مثال کے طور پہ پڑھے، میں مثال دے رہا سی اس لیے کہ ان کا واقعہ ہے، اس لیے بول رہا تھا. یو نو سید مرتضیٰ، سید رضی کے بڑے بھائی جنہوں نے نہج البلاغہ کو کمپائل کیا، جو شیخ مفید کے اسٹوڈنٹس تھے. شیخ مفید وہ کہ جو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، ان کی ذریعہ مبارک کے اندر دفن ہے، وہیں پہ اس گولڈن ٹوم کے اندر. جن کو یہ بھائی سید مرتضیٰ اور سید رضی، یہی 2 بھائی تھے کہ جن کی مثال مولا حسن مولا حسین کے بچپنے سے میں جیسے تھے. ان کی ماں نے، بیوی شہزادی نے لے جا کے شیخ مفید کو کہا تھا کہ میرے بچوں کو فقہ سکھا، اور دوسرے دن سید مرتضیٰ سید رضی کے ماں نے لا کے اسی انداز سے کہا تھا جس رات میں شہزادی نے کہا. تو بہرحال وہ مشہور واقعات ہے، واقعات نہیں پڑھ. سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا، جسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 1,00,000 دفعہ پڑھوں وہ اثر نہیں آئے گا میرے پاس. لیکن سید مرتضیٰ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو دجلہ کا پانی راستہ بنے. میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، مدرسے کا مشہور ترین واقعہ. وہ اسٹوڈنٹ جو لیٹ آتا تھا روز، اس لیے کہ اس کی بورڈ جو شروع ہوتی تھی وہ 8، مثال کے طور پہ 8 بجے کے بعد شروع ہوتی تھی اور 8 بجے مدرسہ ہوتا تھا. سید مرتضیٰ نے اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ تو لیٹ کیوں آتا ہے؟ اس نے کہا وہ پہلی بورڈ جو موڈ آف ٹرانسپورٹیشن تھا اس زمانے میں،
وہ بوٹ فیری جس کو کہتے ہیں، جیسا دبئی میں ابرا ہے اسی انداز کی. تو اس نے کہا کہ سب سے لیٹ شروع ہوتی ہے، پہلی جو ہوتی ہے اس سے میں آتا ہوں. تو سید نے کہا تھا کہ اچھا میں ایک دعا دیتا ہوں، تو اپنے ہاتھ میں رکھنا اور پانی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پیر ڈالنا، تیرے لیے راستہ بن جائے گا، تو وقت پہ آ جائے گا، کراس کر لے اس ریور کو. اس نے لکھ کے دیا اور کہا تھا کہ کھول کے نہیں دیکھنا اس میں کیا لکھا ہوا. پہلے دن وہ رکھا پیر. میں بہت شارٹ کرا، مشہور واقعہ ہے، صرف میں امپورٹنس بتانا چاہ رہا. پیر رکھا، راستہ بن گیا، کراس کر لیا. اس نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا، پیسے بھی بچ گئے، وقت بھی بچ گیا، اور یہ معجزہ دریا میں سے کراس کر کے آیا. میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، یہ ریالٹی ہے. روز جانے لگا، ٹائم پہ آنے لگا. ایک دن اس نے کہا لیٹس سی کہ سید نے لکھا کہ اب جو کھول کے دیکھا اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا. اس نے کہا یہ تو میں بھی پڑھ سکتا ہوں. بس اب جو پانی میں پیر ڈالتا ہے ڈوبنے لگا. پھر وہ ویٹ کیا فیری کا، جب فیری آئی اس سے لیٹ پہنچا، اپنے روم میں چلا گیا. سید نے دوسرے روم سے پکار کے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا کھول کے نہیں دیکھا. تو آپ نے غور کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف لکھا تو راستہ بن گیا. اسی طرح سورہ الحمد کے لیے اگر وہ پڑھے تو اس کا اثر ہے. تو اپنے آپ کو ایسے بناؤ. آج کی رات اگر تم اعمال کرو، آج کی رات تم کچھ وعدے کرو اللہ سے، کچھ پرومسز کرو، کچھ عہد کرو کہ میں یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا. پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ رزق حرام. اگر رزق حلال رہے گا تو اثر ہونے لگے گا. ہمارے پاس قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک اثر ہے. تو دوستو میں نے تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا کہ آج کی رات اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، صرف دعا کی رات ہے. میں نے کہا نا کہ رجب کا یہ آخری رات ہے، اس طرح کی اتنی بڑی رات. رجب کی کئی راتیں تھیں. اس میں جیسا 13 رجب کی رات تھی، میرے مولا کی ولادت کی رات تھی، پہلی رجب کی رات تھی، 10 رجب کی رات تھی، 13، 14، 15 کی راتیں تھیں. ایک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ آہستہ گزر گیا. اینڈ وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. لٹرلی لوگوں نے کیا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. جیسے کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں کیا. یہ وہ رات ہے اور اب آخری رات آ گئی. یہ رات کئی فضیلتوں کی رات ہے، زیارت امیر المومنین کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے. اس کے بعد کچھ سورہ، میں سورہ نہیں بتاؤں گا، ٹائم نکل جائے. 2 رکعت کر کے نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھو. واجب نہیں. کیوں پڑھو؟ قبولیت نماز. جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، شارجہ میں دوسرے دن جاب ہے، تو تسبیح اس لیے پڑھو کہ شہزادی کی تسبیح تمہاری نماز کو خوب. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میری جدہ کی تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرا دے. یہ واجب نہیں ہے تسبیح، مستحب ہے. کمال ہے تسبیح کا کہ بیوی کی تسبیح واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب عمل واجب کو قبول کرنا. ہر وقت پوری مجلس تسبیح پہ پڑھو. بیوی کی تسبیح کی امپورٹنس کیا ہے؟ تمہاری ہر دعا سے پہلے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. کیوں؟ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. ہمیشہ مظلوم بولنا بی بی کو. کائنات کی مظلوم ترین بی بی کا نام فاطمہ ہے. ہمیشہ بی بی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو. What are you going to lose? What are you going to lose? تمہاری دعاؤں کی قبولیت میری بی بی کی مظلومیت دنیا کے سامنے آئے. تو ہمیشہ دعا کرو پروردگار تجھے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. میری یہ نماز آج کی رات اگر یہ 12 رکعت تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں تو پھر تم دیکھو تمہاری لیے لائف کیسے بنتی ہے. How your life will change. عجیب رات ہے. تو یہ 12 رکعت نماز ضرور پڑھنا. اللہ کے رسول کی سرکار کی زیارت ضرور پڑھنا انشاءاللہ. دوستو زیارت امیر المومنین بھی آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. مولا کی زیارت پڑھنا، معراج یہ، اور کل کا روزہ 4 بڑے روزوں میں کل کا ایک روزہ ہے. جو بھی مجھے سن رہا ان کو بول رہا کہ آئی نو روزہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ عبادت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ بہت آسان عبادت ہے، اس لیے اس میں اجر زیادہ ہے. کل کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے تو بعض روایتوں میں 70 ایئرس ہے. 70 ایئرس کے روزوں کے برابر، یعنی 70 سال تم روزہ رکھو. 70 سال 70 ایئرس تم روزہ رکھو، جو اجر ملے گا تم کو. آپ اس کو چھوٹا اجر مت سمجھو. آج آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہو رہا، ایسے کہ آپ شارجہ میں، آپ دبئی میں، آپ یو اے میں، آپ پوری دنیا میں، آپ زمین کے اوپر ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے. روزے کا ثواب نیچے سب سے زیادہ فائدہ کرے گا.
مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کرے گا یہ. اور پھر دنیا میں جو تمہاری زندگی کے جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں وہ دعائیں کھلتی ہیں. روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا، تقوی حاصل ہوتا، پائز بنتا. روزہ رکھنے سے انسان تقوی حاصل کرتا. ماہ رمضان کا مشہور جملہ ہے کہ تم روزے رکھو کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اور امام علی متقین کے امام ہے، امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے. میرا مولا متقین کا امام ہے، صاحب تقوی کا امام ہے. تو روزہ ضرور رکھو. کل کا 60 سال کے روزے کے بارے میں 60 4 بڑے روزے، 27 رجب شب معراج والا روزہ سحر کرو، 27 کا روزہ رکھو. پھر 18 ذیلحج 18 ذیلحج جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنتو مولا بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولا فاز علی تعالی، جس دن دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. 2 اور 17 ربیع الاول جو 2 صادقین کی ولادت ہے، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ. اور 25 ذی-القعدہ 25 ذی-القعدہ 11th منتھ اب آنے والا ہے. یہ 25 ذی-القعدہ یہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ نے زمین کو بچھا دیا. 6 دن میں 6 یوم میں اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں سب کو خلق کیا وہ دن. اور وہ ایک دن 25 ذی-القعدہ ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ اس دن ظہور امام کی تاریخ ہے، میرے مولا کی ظہور کی تاریخ ہے. 4 تاریخیں مولا کے ظہور کی. عاشورہ ہے، 25 ذی-القعدہ ہے، 15 شعبان ہے، اور شب قدر 23 رمضان. میں 23 رمضان بول رہا ہوں، 21 بھی ہو سکتی، 23 بھی ہو سکتی، 25 21 بھی 19 21 23 کو بھی ہو سکتی، لیکن 23 کی چانسز زیادہ. تو یہ میں صرف ایک ہلکا سا نقشہ کھینچ رہا کہ یہ 4 بڑے روزے سال میں اگر 4 روزے رکھو تو 240 ایئرس کہ اگر تم روزے رکھو 240 سال تم زندہ رہو، اور 240 سال 240 ایئرس تم روزہ رکھو تو جو اجر ملے گا یہ سال کے 4 بڑے روزہ کا اجر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دو. ڈزنٹ مین دیٹ. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو 240 سال کے روزے میرے ہو گئے. رمضان کے واجب ہے، یہ مستحب. اگر تم رمضان کے چھوڑ دو گے بولے کہ میں یہ مستحب رکھوں گا تو کوئی فائدہ نہیں. اس کا اجر الگ ہے، اس کا اجر الگ. وہ تو واجب ہے، واجب کرنا لازم ہے. رمضان کے بھی روزے، اب اس کے اوپر بات نہیں کرتا، بات نکل جائے گی، وقت تیزی سے نکل. تو شب جمعہ آج کی یہ آخری شب جمعہ ہے ماہ رجب کی. دا لاسٹ شب جمعہ آف ماہ رجب آج. ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. بے شک عبادت صرف اللہ کی ہے، خالق کائنات کی، رب العالمین کی، رب المشرقین والمغربین کی، اس کی عبادت کرو. اور وہ یہ چاہتا، اور اس سے زیادہ مرسیفل کوئی نہیں، اس سے زیادہ کرم کرنے والا. افسوس یہ ہے کہ ہمارا اتنا کریم پروردگار ہے کہ وہ صرف رحم کرنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پہ رحم کرنے کا. کیا بات ہے، بہانے ڈھونڈتا، ذرا موقع ملتے کہ وہ کرم کر دیتا. اور اس کا کرم ہی ہے جو آج ہم زندہ. آج کی رات آخرت کے لیے دعا مانگنے کے لیے بھی بہت اچھی رات ہے. اگر تمہاری بس یہ دعا کرو، اور یہ جو واسطہ دینا نا آخرت کا، اللہ کے رسول کا واسطہ دینا آج کی رات، مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دینا، اور ان کے دونوں بچے مولا حسن مولا حسین کا واسطہ دینا. دیکھیں آخرت کے لیے دعا کرو کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اس لیے کہ وہ لائف بہت بڑی لائف ہے، ایٹرنل لائف ہے. اس لائف کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے آج کی رات، شب جمعہ ہی پہلے مرحومین کی رات ہے، تو آج کی رات شب جمعہ میں آپ یہ دعا کرنا کہ پروردگار جیسی پلیز غور سے سنو، پروردگار جیسے تو رحمت آج زمین کے اوپر ہم لوگ جو ہے ہم دعا مانگ رہے تو ہمارے اوپر رحمت نازل کر. ہم دعا مانگ رہے ہمارے اوپر تو رحمت نازل کر، اپنی بلیسنگ دے رہا. اسی طرح آج کی رات کی جو رحمتیں ہیں وہ سارے جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن، مومنین و مومنات، بار بار بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کی رات دعا مانگو کہ پروردگار اگر آج میں عبادت کر رہا شب معراج کی برکتوں کے لیے، میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا
کہ یہ معراج کی برکتیں مجھے ملے, شب جمعہ کی برکتیں مجھے ملے. تو جس نے مجھے بتایا, جس کی وجہ سے میں کر رہا, وہ میری ماں ہے, وہ میرا باپ ہے. ڈونٹ forget my parents, don't forget my parents. یہ دعا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ اس وقت تیری بارگاہ میں, تو ان کے اوپر رحم, جتنی رحمت تو ہم کو دے رہا اس سے کہیں زیادہ رحمت میرے مرحومین کو دے دے. دوستو تمہارا یہ ایک جملہ, تمہارا ایک جملہ کہ تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا تو پروردگار تمہارے اوپر اور رحمت نازل, اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. یہ یاد رکھو, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. تم نہیں بھی مانگتے, ہم نہیں بھی مانگتے, اس کے باوجود اللہ ہم کو دیتا ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے, جو بھی مجھے سن رہا ہے سر امام برگاہ علی رضا سے, کہ آج کی رات ڈونٹ forget your مرحومین, ڈونٹ forget your last Thursday of ماہ رجب اینڈ شب معراج نائٹ. تو آپ یہ دعا کرنا اپنے لیے تو آپ 1000 دعا مانگو, زندہ جتنے ان کے لیے 1000 دعا مانگو, اپنے لیے کچھ مت کرو. بول بیماروں کی شفا, کووڈ سے بچا لے, بیماریوں سے بچا لے, ساری بہترین راتوں میں سے ایک رات آ گئی. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ میرے مرحومین کو آج بخش دو. آج جمعرات آخری تھرسڈے, پلیز پلیز ریکویسٹ کر رہا. ڈونٹ forget your parents, ڈونٹ forget your parents, ڈونٹ forget all the مرحومین کی اتنی دعا کرو کہ مثال کے طور پہ آپ نے صرف اتنا کہا, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ ان کے حساب میں کہ میرے ماں باپ اور مومنین مومنات کے حساب میں کمی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات, محبان آل محمد ضرور بولنا اس کے ساتھ. اس لیے حدیث قصہ میں شیعتنا و محبینا, ہم شیعہ نہیں, ہم مومن نہیں, لیکن محب آل محمد تو ہے, محب آل محمد تو ہے. ہم اپنے آپ کو محب کہہ دیں, میرا مولا یہ کہہ دیں یہ میرا محب ہے, یہی کافی ہے. ان سب کے لیے دعا کرو. مصلی پہ میں یہ نہیں بولا کہ رات بھر بیٹھو, اگر بیٹھ سکتے تو اس سے بہتر کیا, اس سے بہتر عمل کیا ہوگا. لیکن ڈونٹ, آج کی رات تم ختم ہو مت کرو. اتنی بڑی رات ہے, اتنی بڑی رات, ظاہری طور پہ چند گھنٹوں کی رات ہے, لیکن پوری تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے, ڈیسٹینی کو بدلنے والی رات ہے. اتنی بڑی رات ہے کہ آپ صرف تصور کرو کہ لاسٹ تھرسڈے اور ماہ رجب اور شب معراج. شب معراج کے بارے میں تھوڑا سنیں کہ یہ رات کیا ہے, یہ رات کیا ہے. دوستو ہمارے اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں ہمارے رسول کو, سرکار کو سردار انبیاء بنایا, سردار انبیاء. ان کی محبت میں, ان کے اقرار کو جب نبیوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا تو ان کو نبوت ملی. اللہ نے پورا وہ جو کیلنڈر بنایا وہ کیسے بنایا, 1,24,000 ہے. 1,24,000 غور سے سنا, میں 1,24,000 میں ہمارے رسول سردار ہے. اس کے بعد 4 اولی العزم پیغمبر بنائے, 4 اولی العزم پیغمبر, جس میں پہلا اولی العزم پیغمبر جناب نوح ہے, پھر جناب ابراہیم ہے, پھر جناب موسیٰ ہے, پھر جناب عیسیٰ. 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار ہے. 4 اولی العزم پیغمبر ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, اور 313 رسول بنے, اور باقی سارے نبی ہیں. اس طرح سے ایک کیلنڈر جو تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. 313 رسول ہیں, سارے کے سارے نبی ہیں, 4 اولی العزم پیغمبر. یہ 313 کا فگر یاد رکھنا. اور کہاں آیا 313؟ 313 نبی ہے. 313 بدر کی پہلی اسلامک جنگ میں مسلمانوں کا لشکر 313 کا تھا. اور انشاءاللہ یہ دعا کرو کہ ہمارا شمار ان 313 میں ہو جائے, جو جب میرے مولا کا ظہور ہوگا, میرے مظلوم بی بی زہرا کے فرزند کا ظہور ہوگا, تو اس میں جو پہلی آواز پہ جائیں گے وہ بھی 313. یہ عجیب فگر ہے, میں کیا کروں, وقت نہیں ہے میرے پاس, ورنہ آئی وڈ ہیو ٹیل یو کہ 313 کا کیا فگر ہے, 7 نمبر اسلام میں کیا ہے. اینی ہاؤ, تو 1,24,000 میں ہمارا رسول سردار. روایت کا جملہ قصص الانبیاء کی روایت پڑھا حیات القلوب میں, اور علامہ مجلسی نے لکھا, اور نجم الحسن قراروی نے تاریخ اسلام میں لکھا کہ جب اللہ نے ان سارے نبیوں کی, ہمارے رسول کو چھوڑ دو, مولا کو 14 کو چھوڑ دو, اس کے بعد جتنے نبی تھے, رسول, نبی, اولی العزم, سب کو اللہ نے سب کو رسول کیوں نہیں بنایا, یا اللہ نے سب کو اولی العزم کیوں نہیں بنایا, کیوں اس کا ڈویژن کیوں ہوا؟
تو اس کے اوپر لکھتے ہیں، نجم الحسن کراروی بھی لکھتے ہیں، علامہ مجلسی بھی لکھتے ہیں، اور قصص الانبیاء میں کیوں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ سارے 1,23,999 نبیوں کی روحوں کو بنایا، سب سے پہلے اپنے بارے میں پوچھا، انہوں نے اقرار کیا کہ تو واحد الاکتا، تو وحدہ لا شریک ہے، تو لا الہ الا اللہ، اللہ کا اقرار کیا، اللہ کا اقرار کیا۔ اس کے بعد نور محمد پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ اب جو تم کو نبوت مل رہی ان کے صدقے میں مل رہی، اللہ کے رسول کی نبوت کو مانا تو یہ لوگ نبی بنے، دو ہو گئے، ابھی تک سب برابر ہیں۔ تیسرا ولایت امیر المومنین، امام علی کو پیش کیا، نور علی کو، تو جو ڈویژن ہوا اس کے بارے میں بولا، جیسی مولا علی کے نور کو پیش کیا، جنہوں نے فوراً ایکسپٹ کر لیا امام علی کو وداؤٹ فریکشن آف سیکنڈ، فوراً ایکسپٹ کیا، وہ اولی العزم بنے۔ جو فریکشن آف، میں مثال سے سمجھا رہا آپ کو، جو فریکشن آف سیکنڈ کے بعد ایکسپٹ کرے وہ 313 رسول بنے۔ بعد میں تو سب کو کرنا پڑا، ورنہ نبوت نہیں ملتی اگر ولایت علی کو نہیں مانتے، مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے یہ ڈویژن ہوا۔ تو ان پورے 1,24,000 میں ہمارا رسول سب سے بڑا، جس کو اللہ نے حبیب کہا۔ حبیب کے معنی عربی میں، آپ عرب میں رہتے ہیں، یو نو ویری ویل کہ حبیب جو ہے دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ کو، اور اللہ نے کئی جگہ کہا ہے میرے حبیب، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا دوست ہے۔ کس کو کہا؟ ہمارے رسول سرکار کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوست کہا۔ اور ایک نبی ہے جس کو فرینڈ کہا، وہ ہے جناب ابراہیم۔ ابراہیم کو حبیب نہیں کہا، خلیل کہا۔ خلیل کے معنی بھی فرینڈ کے ہیں، حبیب کے معنی بھی فرینڈ کے۔ پھر بولو، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہیں، خلیل کے معنی بھی دوست۔ آپ عرب میں رہتے آپ جانتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عربی زبان وہ زبان نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ بولیں گے زمین آسمان کا فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں، مثال دے رہا، میں مثال دے رہا، ایگزامپل سے سب کو سمجھا رہا۔ خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو خود دوستی کرنا چاہے۔ مثال کے طور پر میں کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو خلیل بولتے ہیں۔ جیسے جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کا واقعہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے۔ اللہ نے کہا کیوں؟ یقین نہیں ہے تو کہا نہیں، یقین تو ہے قلب کی سکون ہونے کی، قلب کے اطمینان کے لیے۔ تو وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھا۔ سرکار اللہ نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو، اس کو ذبح کرو، سر اپنے ہاتھ میں رکھو، ان چاروں کے گوشت کو ملاؤ، خیمہ بنا دو، مثال کی طور خیمہ بناؤ، اس کے بعد لے کے جا کے پہاڑ کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دو، اور پھر تم پکارو ہاتھ میں لے کے، دیکھو کیسا زندہ میں کرتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا کریم ہے، کیا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ خالق کائنات، کریٹر ہے ہمارا، کریٹر، اس کے نام لو اور خوش ہو، اس کا نام لو دل کو سکون ملتا۔ میرا مولا دعائے کھمے میں بولتا ہوں، ذکر ہو شفا، ذکر ہو شفا، اللہ تیرا ذکر شفا۔ اب یہ ایسا شفا ہے دوستو، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں بار بار پکارو، یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم۔ پکارو اللہ کے ناموں کو، یا غفور الرحیم۔ کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں نام لیا، یا غفور الرحیم۔ آج کی رات یہ ناموں سے پکارو اللہ کو، یا غفور الرحیم۔ دیکھو تمہارے دل کو سکون ملے گا، سٹریس دور ہوگا، بیماریوں سے بچو گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا رحم الراحمین۔ یہ بولتے رہو، بولتے اس لیے کہ یا رحم الراحمین جب ہوتا تو اللہ کا رحم یوں ہی آتا اور آ جائے گا۔ اس کا کیا چاہیے ہم کو؟ اس کی مرسی چاہیے۔ What we need, just tell me what we need just the mercy of Allah۔ کچھ نہیں چاہیے ہم کو، اس کی مرسی چاہیے، اگر وہ راضی ہو جائے، اس کا کرم ہو جائے، رب العالمین کا کرم ہو جائے۔ ایسا کریم پروردگار۔ آج کی رات اللہ کے ناموں سے جتنا پکارو گے اتنا تمہارے دل کو سکون ملتا جائے گا، دعاؤں کی قبولیت ہو جائے گی۔ آج کی رات کو لوز نہیں کرنا۔ Don't forget me in your du'as. Don't forget me in your du'as. And my parents, please. لوگوں کی بیماریوں کے لیے شفا کے لیے دعا کرو۔ کئی لوگ بیمار ہیں، کچھ کینسر کے پیشنٹس ہیں، کوئی دوسری بیماریوں میں، کووڈ میں ہے۔ اللہ سب بیماروں کو آج کی رات شفا دے انشاءاللہ، بحق محمد و آل محمد۔
चलो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने कहा कि पुकारो, जैसी पुकारा वो आंखें मिल गए। तो ये खलील उसको बोलते जो खुद दोस्ती करना चाहे। इब्राहिम खुद दोस्ती करना चाह रहे थे और हबीब उसको बोलते जिससे मैं दोस्ती कर, अल्लाह दोस्ती करना चाहे, मैं दोस्ती करना। हमारा रसूल आज की रात मक्के में, इस्लाम आके 5 साल हुए, जस्ट 5 years, मक्के में अपने घर पे सो रहा। अब स्टेटस के ऊपर भी होता, अल्लाह ने हबीब कहा है हमारा रसूल को। तब जब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, सवारी भी भेजी, बुर्राक भी भेजा और कहा कि जाके मेरे हबीब को मेरे पास लेकर आओ। लोग कहते हैं मेराज मेराज, बेशक मेराज, रसूल की मेराज नहीं हुई। प्लीज मेरा जुमला गौर से सुनो। आज शबे मेराज हम सब बोलते, मेराज की रात। किसकी मेराज? अल्लाह के रसूल की? नो, अल्लाह के रसूल की मेराज नहीं है। आप गौर से सुनो, शबे मेराज है लेकिन अल्लाह के रसूल की मेराज नहीं। दोस्तों, जहां जहां मेरे रसूल के कदम पड़ रहे थे उस जगह की मेराज होती जा रही थी। रसूल की क्या मेराज हुई? रसूल जमीन के थोड़ी, आसमानों के। उस वक्त थे जब आदम आबोगिल में थे। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी अना व अलीयुन मिन नूरिन वाहिद। सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क़ किया। इन लोगों ने, अल्लाह के रसूल ने, मौला ने, 14 मासूमीन ने इबादत की तो इनको देख कर मलाइका ने इबादत की। मेराज रसूल की नहीं है, मेराज हमारी है कि हमको अल्लाह का रसूल मिला। जिस जगह पे मेरे सरकार के कदम पड़े उस जगह की मेराज। बरा तो अब चले, सरकार चले, हबीबा जिब्राइल आए, सरकार सो रहे अपने बिस्तर में। कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको बुलाया। अल्लाह ने खालिक़ कायनात किसी को बुलाया। अल्लाह का रसूल तैयार, ऐसा इताअत गुजार बंदा। अल्लाह हमको थोड़ी सी इताअत रसूल मिले, हम अल्लाह के थोड़े से ओबीडियंट बन जाए। बस ये दुआ करो कि अल्लाह राजी हो जाए। आज की रात अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तशरीफ रख, मैं बहुत शॉर्ट करके पढ़ा, बेइंतहा, इसका तो पूरा खमसा चाहिए, बहुत शॉर्ट करके पढ़, देखिए वक्त कम है। सरकार बैठे घोड़े पे। अब ये पूरा एक सिलसिला है, सफर मेराज इतना इंटरेस्टिंग है। एक एक आसमान पे जाना, ज़मीन की एक एक चीज़। मक्के से चले, खाने काबा को देखा, खाने काबा से चले, मदीने मुनव्वरा से गुजरे। एक रोशन शहर था मदीने मुनव्वरा। अब जब उस वक्त तक सरकार मदीना नहीं गए थे ना, ये तो इस्लाम जब 5 साल का था जब का है। मदीने मुनव्वरा से गुजरे, वहाँ से निकले, खुम की ज़ियारत की। उस वक्त खुम से एक नूर निकल रहा था। अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब हो सारे मासूमीन, बीवी की ज़ियारत। तो अल्लाह का रसूल तो सब जानता है। जिब्राइल से पूछा था ये क्या है, तो कहा ये खुम है, आखिरी ज़माने में ये मरकज़ बन जाएगा इल्म का। और आज आपके सामने बैतुल मुक़द्दस से होते हुआ अल्लाह का रसूल आसमानों की तरफ परवास कर गया। हर आसमान पे रुका, एक एक आसमान पे एक इतने इंटरेस्टिंग वाक़यात हैं। चलते चौथे आसमान पे पहुँचे, वहाँ पे आपने नमाज पढ़ाई, वहाँ नबी ईसा से मुलाकात हुई और मलकुल मौत से बड़ा एक इंटरेस्टिंग वाक़या। लेकिन मैं आज की रात मलकुल मौत का कोई जिक्र नहीं करना चाहता, ना वो छेड़ना चाहता, मेरे पास बिल्कुल वक्त निकल गया मेरे हाथ से। तो चौथे आसमान पे मलकुल मौत से मुलाकात हुई, नबी ईसा से मुलाकात हुई। फिर वहाँ से अर्श इलाही पर गए, वहाँ टॉप ब्रास के जो मलाइका थे, जिब्राइल और मीकाईल, जिब्राइल तो साथ थे, मीकाईल और इसराफील और इज़राइल और टॉप ब्रास के जो मलाइका थे, उन लोगों से मुलाकातें हुई। वहाँ से जिब्राइल बिल्कुल साथ है। फिर वहाँ से उन्होंने जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा, सरसबील को देखा, तसीम को देखा, रजब को देखा। करते 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 अर्श इलाही के ऊपर एक बेरी का झाड़ है, एक ट्री है बेरी का, जिसको सिदरा कहते हैं। सिदरा अरबी में उस बेरी के दरख्त को बोलते हैं। वहां तक जिब्राइल साथ है। आने के बाद मशहूर वाकया है, मैं बहुत तेजी से आ गया ऊपर अर्श इलाही तक पहुंचे। मेरा आज की रात पहुंचे वहां पे सिदरा के पास। जैसे ही पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा जिसको बोलते हैं, बेरी के दरख्त के पास पहुंचे। जिब्राइल ने कहा या रसूलल्लाह, अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब यहां से आप जाएंगे आगे। अगर मैं परे मगज के बराबर भी आगे बढ़ा, परे मगज नाखून के इस नेल के एक कॉर्नर को बोलते हैं, कोने को बोलते हैं, इस कोने को बोलते हैं, जो आपका नेल का एक कोना है ना, उसको परे मगज बोलते हैं।
जिब्राइल ने क्या कहा? जिब्राइल ने कहा ये परे मगज के बराबर भी मैं आगे बढ़ूंगा तो मैं जल के खाक हो जाऊंगा। अब प्लीज एक मैसेज आ रहा, गौर से सुनो। सिदरा पे जाके छोड़ दिया साथ और कहा आप आगे जाएंगे। मैं अगर परे मगज का एक बिल्कुल नाखून के कोर के बराबर भी मैं आगे बढ़ूंगा तो मेरे बाल और पर जल जाएंगे। तो जिब्राइल ने बताया कि मेरी लिमिट यहां तक है। जिब्राइल ने बताया कि ये लिमिट है। जिब्राइल का ये मैसेज है कि सुनो, इंसान को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर तुम लिमिट को क्रॉस करोगे तो नुकसान ही होगा। उर्दू का एक मुहावरा है कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, राइट? जिब्राइल ने बताया कि लिमिट में अगर इंसान रहेगा तो फिर रहमत है, लिमिट को क्रॉस करेगा तो प्रॉब्लम आ सकता है जिंदगी में। अल्लाह का रसूल सिदरा तक पहुंचे, जिब्राइल रुक गए। अब सरकार, जिब्राइल यहीं वहीं वेट कर रहे थे, सरकार आगे बढ़। अब ये वो जगह, प्लीज गौर से, ये वो जगह है कि जहां पे पहले सरकार से पहले कोई गया ही नहीं। अब वो क्या जगह थी, क्या हुआ, कैसा है, कोई नहीं। जैसी एंटर हुए उस वादी में, उस जगह पर कोई नहीं बता सकता, सिर्फ सरकार जानते हैं, उसका खुदा जानता। एक समंदर था नूर का। अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह अकबर, हिजाबात हटे। अल्लाह के रसूल ने अलहम का सूरा पढ़ा, आगे बढ़ते गए। फिर हिजाबात हटे, फिर सरकार रुकू में चले गए, सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। फिर हिजाबात हटे, फिर खड़े हुए, समय लाहो लिमन हमिदा। फिर हिजाबात हटे, फिर फौरन अब जो रास्ते बने, अल्लाह का रसूल सजदे में चला गया, कहा सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे। ये वो वक्त था मेराज पे, अर्श इलाही पर, जहां कोई नहीं गया था सिवाय सरकार के। ये वो वक्त था कि वो जोहर का वक्त था। ये जोहर की नमाज रसूल ने पढ़ी। हम जब भी नमाज पढ़ते हैं जोहर और असर की, जोहर असर की नमाज हम कैसे पढ़ते हैं? खामोश पढ़ते हैं। मगरिब की नमाज पहली दो रकअत जोर से पढ़ते, ईशा की पहली दो रकअत जोर से, फजर की पहली दो रकअत जोर से। पहली जो नमाज आई है वो जोहर की नमाज है। ये अर्श इलाही पे जोहर का वक्त था जो अल्लाह के रसूल ने वो पढ़ा। अब अल्लाह के रसूल कहते मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, मेरा वक्त तेजी से गुजर रहा, बस 10 मिनट रह गए मेरे पास। चलते चलते अल्लाह के रसूल कहता कि मैं उस वादी में, उस समंदर में, उस नूर के, मैं ये अल्फाज है, कुछ नहीं, कोई समझा ही नहीं सकता। नूर के समंदर में उसके करम से मैं जाता रहा। हसीन और खूबसूरत अंदर अल्लाह खालिक कायनात, इतने हसीन और खूबसूरत मनाजिर थे कि तस्वुर भी नहीं कर। सरकार बोला जिसके सदक़े में ये आलमीन खल्क़ हुए, जाते जाते कहने लगे कि मैं इतना करीब होता गया मेरे अल्लाह से, मेरे करीम से मैं इतना करीब हो गया कि खुद अल्लाह कहता कि कमान का फासला आ गया। He was so close कि आप इमेजिन, अल्लाह का रसूल बोला कि मैं अल्लाह से इतना करीब हो गया था कि सिर्फ एक कमान का फासला आ गया। मैं था या वो था? क्या बोल रहा यार? मैं था या वो था? एक हिजाब था बीच में, एक, बस मैं अपने अल्फाज जो बोला, अल्फाज नहीं है, वो था या मैं था। अब अल्लाह के रसूल के जुमले, सरकार कहते हैं कि उसका जलाल अपने कमाल पे था कि जिसकी वजह से मैं पसीने में नहा चुका था, माथे पर पसीना। परवरदिगार का जलाल इतना करीब बुला लिया जबकि आज तक अल्लाह के इतना करीब कोई बंदा नहीं हुआ जैसा हमारे सरकार में मेराज, इतने करीब हो गए। अब प्लीज सुना, जलाल परवरदिगार अपने कमाल पे था। उसके बाद अल्लाह का रसूल कहता कि जब मेरे परवरदिगार ने, मेरे करीम ने गुफ्तगू शुरू की, कन्वर्सेशन शुरू किया, कहते हैं वो इतना करीम है, इतना करीम है। अल्लाह मुतकल्लिम है का इतना करीम है कि जब उसने अपना कन्वर्सेशन शुरू किया तो अंदाज का उस आवाज में मुझसे गुफ्तगू की। क्या बोल रहा मैं? प्लीज गौर से सुनना।
میں اس آواز میں مجھ سے گفتگو کی، بات چیت کی کہ جو آواز دنیا میں سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ جب یہ جملہ سرکار نے نیچے کہا مسلمانوں سے کہ میں جب وہ آواز سنتا ہوں تو دل کو سکون ملتا، جو مجھے سکون ملتا اسی آواز میں اللہ نے بات کی مجھ سے۔ مسلمان چونکا، چونک کے کہنے لگا یا رسول اللہ کہ اللہ نے کس آواز میں بات کی جو آپ کو سکون ملتا؟ کہ آواز کیسی ہے اللہ کی؟ اللہ کی آواز کیسی ہے؟ تو اس وقت اللہ کے رسول نے جو بتایا وہ بتایا، لیکن شاعر کے دو مصرے آپ پورا واقعہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی۔ اللہ کے رسول نے کہا میرے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ نے اس لہجے میں مجھ سے بات کی کہ میرے دل کو سکون مل گیا۔ مسلمانوں نے کہا وہ کیسی آواز تھی اللہ کی؟ شاعر کہتا، پلیز غور سے دو مصرے بس، شاعر کہتا کہ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ حق نے فرمایا تجھے عرش پر کیوں دے زحمت، آج حیدر تیری آواز میں ہم بولیں گے۔ بس دوستو، میرے مولا کی آواز میں گفتگو ہوئی۔ ایکچولی اب سنو، معراج ہے کیا؟ جو بھی بات چیت ہوئی، جو بھی حکم دیا اللہ نے، بس 5 منٹ میرے پاس، 5-6 منٹ، اللہ کے رسول کو جو بھی حکم دیا پوری شریعت کا۔ ایکچولی معراج 2 چیزوں کا نام ہے۔ آل دا وے زمین سے آسمانوں میں بلایا، آل دا وے زمین سے سرکار کو اپنے پاس بلا کر میں اپنی لینگویج میں بول رہا، پرسنل حکم دیا، جبرائیل کے ذریعے نہیں کروایا۔ جبرائیل کے ذریعے نے پرسنل 2 چیزیں، ایک گفٹ کیا، ایک حکم دیا۔ اللہ، میں کیا بول رہا یار؟ ایک گفٹ دیا، عرش الہی میں بلا کے تحفہ دیا، خاص تحفہ تھا، اور ایک حکم دیا۔ تحفہ کیا تھا؟ نور مظلوم بی بی زہرا کو عطا کیا۔ اللہ، میری شہزادی کے نور کو عطا کیا۔ وہاں سے آنے کے بعد ولادت بھی میری مظلوم بی بی کی۔ نور شہزادی کونین کو دینے کے لیے، بس میں اس سے زیادہ احتیاط سے نہیں بول سکتا، نور شہزادی کونین کو دینے کے لیے معراج پہ بلا۔ معراج یہ ہے، اور ولایت امیر المومنین کا حکم دیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ معراج 2 چیزوں کا نام ہے، نور شہزادی کونین کو عطا کیا اور ولایت امیر المومنین کو عطا کیا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ دونوں چیزوں کا ادا کر کے جو بھی بات کے جو احکامات تھے وہ احکامات سنے، سارے احکامات ملے، لیکن یہ جو 2 گفٹس تھے، گولڈن گفٹس، ایک تو شہزادی کونین کا نور تھا، وہ عطا کیا، دیا، حوالے کیا، اور میرے مولا کی ولایت کا اعلان کر لیا، حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ وہ جو مشہور آیت ہے، قدیر کی ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس آیت میں کوئی تفصیل نہیں، پورا قرآن میں تفصیل ہے، لیکن اس فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ میں کوئی تفصیل نہیں کہ جیسے کوئی پرانی بات اللہ یاد ہے۔ اس کو دیکھ کر پروردگار نے، اللہ کا رسول جب واپس آ رہے تھے، میں کیا کروں، معراج نکل گیا میرے ہاتھ سے، وقت نکل گیا، ٹائم کا فیکٹر ہے، اس لیے کہ آپ کو اس کے بعد فوراً اعمال کرنا ہے۔ شب جمعہ بھی ہے۔ سرکار جب واپس آ رہے تھے، اوپر پورا سفر طے کر، بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے، طے کر کے جب نیچے آئے، دیکھا سدرا کے پاس جبرائیل کھڑے ہوئے، کہا السلام علیکم، کہا ملاقات ہو گئی اللہ سے؟ تو کہا ہاں ہو گئی۔ کیا لے کر آئے؟ یہ نہیں بتایا نور شہزادی، ولایت امیر المومنین، یہ سب بتا کے کہا کہ نماز لے کر آیا۔ تو جبرائیل نے کہا ہم کو آپ یہاں نماز پڑھائیے۔ تو سدرا پہ پہلی جو جماعت ہوئی وہ عصر کی جماعت تھی، مغرب کی جماعت تھی۔ اسی لیے ہم مغرب کی نماز زور سے پڑھتے ہیں۔
जिब्राइल और जितने मलाइका वहाँ पे थे टॉप ब्रास के, उनको अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़ाई। फिर जब वापस आ रहे थे, आई थिंक चौथे आसमान के ऊपर, ईशा का वक्त था, समझ में नहीं आ रहा नहीं आपको, ईशा का वक्त था, वहाँ मलाइका को ईशा की नमाज पढ़ाई, इसलिए हम जोर से पढ़ते। फिर जब उनकी नमाज पढ़ा के जब नीचे आए दूसरे आसमान पे, अब आप ये मत समझो यार ईशा की नमाज 8 बजे रात में और ये सुबह 5 बजे, कितना लंबा डिस्टेंस था। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बातें हैं, ये बातें समझ में नहीं आ रही, इससे मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। वहाँ पे फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ा के जब ज़मीन के ऊपर आए, अपने घर आए वापस, तो मशहूर वाक़या कि बिस्तर गर्म था, कुंडी हिल रही थी। ये पूरा एक सिस्टम है दोस्तों। सरकार वापस आए, आने के बाद फिर मुसलमानों से बात हुई। मैंने मेरा सफ़र मेराज बस 10 मिनट 15 मिनट में पढ़ दिया। इतना इंटरेस्टिंग, मैं क्या करूं, मेरी ज़बान तक वाक़यात आ रहे, लेकिन घड़ी की सुई मेरा साथ नहीं दे रही कि क्या सफ़र, क्या रात है। अगर ये रात के आपके सामने से, हमारे सामने से ये कर्टन्स, ये पर्दे हट जाए ना, तो जब तुम रियलाइज़ करोगे, उस वक्त आपको एहसास होगा कि क्या रात थी, क्या बरकतों वाली, रजब की आखिरी रातों में से एक रात है। अब इसके बाद सफ़र इमाम हुसैन गम है, गम की रातें, आउजारी की रातें, फिर शाबान शुरू हो जाएगा, फिर शाबान से पूरे चलेगा सिलसिला। लेकिन अब ये रात सिर्फ दुआओं को मांगने की रात है। फिर नहीं बोलना बाद में, अरे यार ये दुआ कबूल नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। जब अल्लाह ने रहमत की रात को रखा है, डोंट लूज इट, डोंट लूज इट, डोंट लूज इट। मैं यही बोलना चाहता हूँ, बस लूज मत करो कि फिर अब 1 साल के बाद यह रात आने वाली। और रिस्क के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब्स के लिए, बे औलाद अगर कोई है तो आज शहजादी कौनैन का नूर लेकर अल्लाह आया है, अल्लाह का रसूल आए हैं। शहजादी कौनैन, बीवी का वास्ता देकर दुआ करना औलाद के लिए कि अल्लाह तुझे मजलूम मादर हसनैन का वास्ता परवरदिगार, जितने बे औलाद उनका औलाद, जिसकी शादी नहीं हो रही, उन लड़कियों के लिए भी ये बहुत अच्छी रात है कि दुआ करना, औलाद के लिए, शादी के लिए, रिस्क के लिए, सेहत के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, इज्जत के लिए। अल्लाह ने वो इज्जत दी है हमारे सरकार को कि ज़मीनों से आसमानों तक बुलाया, अर्श इलाही तक बुलाया, मकाम ख़ाब कौसैन तक बुलाया। किसी नबी को ये स्टेटस नहीं मिला जो हमारे रसूल। तो अल्लाह के रसूल का वास्ता देकर इज्जतों की दुआ करो कि अल्लाह तो इज्जतों में इजाफा। ये शब मेराज का, उसके बाद औलाद करने के बाद आज की रात, बस आखिरी बातें, आखिरी जुमले, मरहूमीन को नहीं भूलना। मैं इसलिए स्ट्रेस कर रहा दोस्तों कि 2 चीज़ें एक साथ हमको अल्लाह ने दे दी। इस साल रजब शब मेराज हमको इतनी बड़ी रहमत मिली कि शब जुमा भी मिल गई और शब मेराज का दिन भी आ गया, रात आ गई। तो इतनी बड़ी रात है ये, अपने मरहूम बाप के लिए, माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सारे मरहूमीन के लिए कसरत से दुआ करो कि परवरदिगार आज की रात तुम मेरे माँ बाप को बख्श दे, मरहूमीन को बख्श दे, आज की रात उनकी मेराज करा दे। उनकी मेराज क्या है मरने वालों की? अगर खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ में है, कोई प्रॉब्लम में है, कोई अंधेरे में है, कोई अल्लाह माफ करे अजाब में, तो आज की रात उन पर रहमत को नाजिल करके उनकी मेराज कर दे, उनकी मेराज कर दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, अपने हबीब का वास्ता कि जिसकी मोहब्बत में तूने सारे आलमीन को खल्क किया, उस हबीब का वास्ता और उस कनीज़ खास मेरी शहजादी का वास्ता कि तू आज की रात सारे मरहूमीन के लिए मेराज कर दे कि हर दुनिया के हर कब्रिस्तान में, हर ग्रेव यार्ड में, हर सेमेट्री में जहाँ मेरा मौला का चाहने वाला है, अल्लाह उनको उनकी खबरों में तू आज मुकम्मल रहमतें नाजिल करके उनके गुनाहों को माफ़ करके उन पर रहमत नाजिल कर दे। एक सलात पढ़े मोहम्मद वाल। बस दुआ ये कर रहा कि परवरदिगार अब मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, तेरे हबीब का वास्ता, शहजादी कौनैन मादर मजलूम बीबी हसनैन का वास्ता, मेरे मौला की विलायत का वास्ता, हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। परवरदिगार जो तेरी बारगाह में इस वक्त हाथों को फैलाए हुए, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर ले। आज की रात बरकतों वाली, रहमतों वाली, नेमतों वाली रात है। अल्लाह इस रात के सारे अमाल करने की तौफीक अता फरमा, और जो तेरी बारगाह में दुआ मांग रहा, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल कर दे।
اللہ آج کی رات ہمارے سارے مرحومین کو بخش دے، بالخصوص جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، تمام بیماروں کو، بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، صحت کاملہ عطا، اور جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے، ان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آج کی رات میرے مولا کی رات ہے، فرزند مظلوم بی بی زہرا، فرزند مظلوم بی بی زہرا، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، اس لیے کہ کل کا آخری جمعہ ہے، رجب کا آخری لاسٹ فرائیڈے آف رجب ہے، اللہ ان کے میرے امام کو سلامت رکھ اور میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، اپنے سارے مرمین، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، ان سب کے لیے اور میرے والدین کے لیے بھی ایک سورہ فاتحہ۔